اے اللہ، تو ہی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس کائنات کی ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یہاں تک کہ تو انسان کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے اور ان پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اے میرے خدا، تیری قدرت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار اور تیرے احکامات سے روگردانی کرنے والا بھی آخر کار تیری تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں جن سے انسان فیضیاب ہوتا ہے، لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں کے عطا کرنے پر اپنے رب کا شکر گزار اور احسان مند رہے اور حق بندگی ادا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کسی طور بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جو مظاہر قدرت اس کے ہونے کا بین ثبوت ہے۔ عام انسان تو مظاہر قدرت کے طفیل رب کو پہچانتے ہیں، لیکن بعض لوگ عرفان اور آگاہی اور سلوک کے کٹھن منازل طے کر کے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو تیرے جلووں میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی اور بات کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ جیسے ایک سچا چاہنے والا اپنے محبوب کو سامنے پا کر بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ پاتا۔ محبوب کو سامنے پا کر اس کے دل کی دھڑکن تیز اور قوت گویائی ساتھ نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے وہ دنیاوی شان اور شوکت کے حصول کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ نمود و نمائش اور ظاہری شان اور شوکت اس دنیا میں معیار فضیلت گردانی جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا محض ایک سراہی ہے، یہاں کی شان اور شوکت اور عالی شان محل سراسب ایک دن فنا ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اونچے اور شاندار حویلیاں، شاہی ملبوسات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی نظروں میں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ تو فقیرانہ لباس زیب بدن کیے انتہائی سادگی کے ساتھ خدا کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ قیمتی ملبوسات کی چمک دمک انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس وسیع الارض کائنات کی ہر شے اللہ کی بزرگی اور عظمت کا مظہر ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، برق صحرا، تاحد نظر ٹھاٹھے مارتا سمندر، وقت مقرر پر طلوع اور غروب ہوتا مہر اور ماہ ارض، اس کائنات میں قدم قدم پر ایسی اسرار موجود ہیں جو ایک عظیم خالق کی موجودگی کا یقین دلاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس عمر خالق کا احکامات سے روگردانی کرنے کے باوجود آخر کار زندگی میں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب انہیں خدا کی عظمت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ بڑے بڑے صاحب حیثیت، جال و جلال اور قوت اور قدرت رکھنے والے لوگ جو دولت اور طاقت کے نشے میں کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، انہیں بھی ایک نہ ایک دن خدا کی عظمت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ صاحب ایمان آزمائش کی گھڑیوں کو ہنسی خوشی گزارتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہر حالت میں صابر اور شاکر رکھتے ہیں، لیکن بعض نادان ان آزمائشوں سے گھبرا کر خدا کی شکی نظر آتے ہیں۔ اس نے انہیں امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان میں ڈال رکھا ہے اسی لیے کہ وہ ثابت قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کی امید رکھتے ہوئے مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ اس کے برعکس اللہ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ مصائب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، بس ہمارا فرض ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار رہیں۔ اس دنیا میں بعض ایسے نادان بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں قوت اور اقتدار عطا کرتا ہے تو اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت اور اقتدار کے بدولت وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس خدا نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ان سے چھین بھی سکتا ہے۔ گناہوں سے ساری زندگی دامن بچا کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا اہل ایمان پر فرض ہے۔ ایسا شخص جو ساری عمر خوف خدا کے باعث اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے بچائے رکھتا ہے، جب بھی خدا کے حضور سر جھکاتا ہے تو اس کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا ہے، گویا گناہوں سے دور رہ کر حق بندگی ادا کرنے کا بڑا شرف ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اس کا دل اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ندامت کا سیلاب اگل آتا ہے۔